السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین، ایک بار پھر میں ہوں آپ کا میزبان سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا آج کے اس پروگرام پوچھو تو صحیح میں پرخلوص استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف شخصیت فضیلت الشیخ رضا اللہ عبد الکریم المدنی حفظہ اللہ۔ ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ ہمارے پاس کچھ سوالات واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے آئے ہوئے ہیں، ہم شیخ سے ان سوالوں کا جواب لیتے ہیں۔ آج کی اس نشست کا ہم شیخ سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ شیخ، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے جو کہ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا خضر علیہ السلام ابھی بھی زندہ ہیں، ابھی بھی وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والا۔ خضر علیہ السلام زندہ ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں، دلوں میں، حقیقت میں نہیں، کیونکہ حقیقت میں اگر زندہ ہوتے تو ان کے لیے لازم اور ضروری تھا کہ ہمارے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایمان لائیں اور آپ کے ساتھ مل کر آپ کے جہاد میں شریک ہوں، جبکہ ایسا نہیں پایا گیا۔ اور یہ اس بات کی قوی دلیل ہے کہ وہ حیات دنیویہ کے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ایک اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں آپ نے فرمایا، ما من نفس منفوست، آج جس دن آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا مدنی زندگی میں، آج اس وقت جتنے لوگ متنفس سانس لینے والے موجود ہیں، یہ 100 سال کے اندر اندر سب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ اگر حضرت خضر علیہ السلام اس وقت موجود تھے بھی اگر کہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ لہذا آج یہ سمجھنا کہ موجود ہیں، ملتے ہیں لوگوں کو، یا جیسے بہت سارے بزرگان دین کی طرف بعض قصے کہانیاں منسوب ہیں کہ خضر ان کے پاس آئے، خضر نے ان سے یہ کہا، خضر نے ان کو یہ بتلایا، ان کو لے جا کر کے مدینہ پہنچا دیا۔ یہ سارے قصے کہانیاں محض یوں ہی ہیں۔ جی، اب ہم اگر یہ کہیں تو بعض بھائیوں کو شکایت ہو جاتی ہے کہ یہ شیطان کی مکاری اور عیاری کی کرشمہ کاریاں ہیں۔ جی، شیطان کسی بھی شخص کے پاس جا کر اچھی بہتر شکل اختیار کر کے اور دھوکہ دے دیتا ہے کہ میں خضر ہوں اور یہ پیغام تمہارے لیے ہے، اور وہ بیچارے بہک جاتے ہیں۔ حقیقت میں خضر موجود نہیں ہے۔ جزاک اللہ شیخ۔ آپ یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو واقعہ پیش آیا، تو اللہ رب العزت نے اس سے ہمیں کیا تنبیہ کرنی چاہیے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا واقعہ، زیادہ تر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ خضر ہی تھے۔ قرآن میں تو ان کو خضر کا نام نہیں دیا گیا، اللہ کا ایک نیک بندہ ہی ظاہر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا درس تو اس سے یہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی و رسول کی زبان سے جب یہ نکل گیا کہ میں سب سے زیادہ جانکار ہوں، سب سے بڑا عالم ہوں، تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ تو کسی آدمی کو ہمدانی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ تواضع اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارے اور اس طرح کے بلند بانگ دعوے کرنے سے باز رہے کہ اللہ رب العزت کو جب نبی و رسول کے دعوے اس طرح کے پسند نہیں آئے تو کسی اور کے کیسے پسند آ سکتے ہیں۔ دوسری بات، حضرت موسیٰ اور خضر کے اس واقعے میں ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے نہ کوئی عمر ہوتی ہے اور نہ کوئی چھوٹے بڑے کی تمیز، اور نہ اس بات کا لحاظ کہ علم کہاں ملے گا۔
جہاں ملے وہاں پر جا کر ہمیں علم لینا چاہیے، گرچہ وہ سمندر کے بیچ میں ہی کیوں نہ ہو۔ کہیں بھی ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی و رسول تھے، جی اور جب اللہ رب العزت نے کہا ہم نے اپنے ایک بندے کو بہت زیادہ علم دیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق ہوا کہ میں اس بندے سے ملوں اور علم حاصل کروں، نکل پڑے، جی اور بڑی مشقتیں برداشت کر کے قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے، لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، یہ سفر ہمارا بڑا دشوار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ ایک اور سبق ملتا ہے اس سے، علم کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بڑا عیش و آرام کا موقع ملے گا، یہ لوہے کے چنے ہیں، یوں نہیں چبائے جائیں گے۔ ایک سبق اور ملتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں تو معلم اگر کوئی شرط لگاتا ہے تو شاگرد کتنے ہی بڑے درجے کا ہو، اس کو معلم کی بات ماننا چاہیے اور اس کی شرائط کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت خضر نے کہا اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، کہا کہ نہیں استاد، یعنی دوسرے لفظوں میں گئے تو علم حاصل کرنے کے لیے ہے نا، لفظ چاہے یہ نہ استعمال کیا ہو، لیکن یہی کہا کہ نہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی شرائط پر پورا اتروں، اور بہت حد تک انہوں نے کوشش کی۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے اسباق اس سے ہمیں دروس ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و خضر کا یہ واقعہ، پھر جو لمبا ایک سفر ہے، اس سفر کی تفصیل میں اگر جائیں تو سارا ایپیسوڈ اسی میں نکل جائے گا۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال ہمارے بھائی نے واٹس ایپ کے ذریعے کیا ہے، اسے ہم پلے کرتے ہیں اور شیخ سے اس کا جواب لیتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے مجھ سے ہر ٹائم جھگڑا کرتے رہتی ہے، گھر صبح کام پہ نکلنے کے وقت، شام کو آنے کے وقت ہر ٹائم یہی بولا کرتی ہے کہ مجھے فیصلہ کر دو، فیصلہ کر دو۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی شیخ بھائی بیوی سے بہت پریشان ہے، کیا کریں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، صبح و شام ہمیشہ وہ کہتے ہیں مجھے فیصلہ کر دو، تو کیا رہنمائی کریں گے آپ؟ دیکھیے، اصل میں ایک آدھ بات سے تو کوئی فیصلہ ہوتا نہیں، پتہ نہیں چلتا کہ وجہ نزاع کیا ہے۔ جی جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کیوں ایسا کر رہی ہے اور ان کے اندر کیا خرابی اس کو نظر آ رہی ہے، تب تک صحیح رہنمائی کرنا ذرا دشوار ہوتا ہے۔ پھر بھی میں چونکہ یہ اس مسئلے کو رکھ رہے ہیں، میں ان سے کہوں گا، جی آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے بیٹھ کر کسی وقت یہ سوچئے وجہ کیا ہے، یہ میرے ساتھ کیوں نہیں رہنا چاہتی، کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اسے یقین نہیں ہے آپ کی محبت کا تو اس کو یقین دلانے کی کوشش کریں۔ کسی چیز کی اس کو پریشانی ہو رہی ہے، علاج وغیرہ کی، کسی اور چیز کی، تو اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کبھی ایک اور بات بھی ہوتی ہے، اب انہوں نے یہ تو نہیں بتلایا کتنے دن ہوئے ہیں ان کے ساتھ شادی کے، جی جی آپ کے گھر کے لوگ اس کو ستا رہے ہیں، آپ تو جاتے ہیں صبح سے نکل کر شام کو آتے ہیں، وہ آپ کی محبت میں بہت آگے بڑھ چکی ہے، وہ چاہتی ہے آپ زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاریں، اور آپ اس کو وقت دیتے نہیں۔ شام کو بھی آتے ہیں تو ادھر ادھر یار دوستوں میں بیٹھ کر اور پھر آ کے سو جاتے ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں جو خلا محسوس کر رہی ہے اس کو پر کرنے کی کوشش آپ کو کرنی چاہیے۔ اگر آپ جنسی طور پر کمزور ہیں تو آپ کو دوا وغیرہ علاج کرانا چاہیے، اور اگر نہیں ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، تو اپنے اوقات کو منظم کیجیے، جزاک اللہ کتنا وقت آپ کو اس کو دینا ہے۔ جی شیخ، معذرت کے ساتھ ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد ہمارے پاس اور بھی سوال ہیں، انشاءاللہ ان سوالوں کے جواب ہم شیخ محترم سے لیں گے۔ آپ بھی اپنے سوالات واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہمیں بھیجیں، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
i+ TV बेहतर जिंदगी के लिए। ये लीजिए, ले आया आपके संतरे। इतने सारे? अरे मैंने तो तुम्हें सिर्फ 20 रुपए दिए थे। हाँ तो 20 ही के तो लाया हूँ, और पूरे 6 लाया हूँ चाचा। 6? जी। कल शाम तक तो 20 रुपए में सिर्फ 4 दे रहा था। अरे दे तो अब भी वो 20 के 4 रहा है, लेकिन उन लोगों को जो मोल भाव नहीं करते। मैंने मोल भाव किया और मुझे दे दिया। चाचा सबको बेवकूफ बनाता है वो। खालिद मियाँ, तुमने तो कमाल कर दिया। कमाल कैसे नहीं करता चाचा। मैंने उसको जाते ही कहा कि भैया देख कि मैं 20 रुपए के 6 ही संतरे लूंगा, वरना लूंगा ही नहीं। उसने कहा 5 ले ले। मैंने कहा भाई 5 दे रहे हैं ना, तो तू 6 दे दे। मेरे घर मेहमान आए हुए हैं और वो भी पूरे 6 लोगों के आगे 5 संतरे कैसे रखूंगा। बस मान गया बेचारा, और अपनी जान छुड़ाते हुए उसने मुझे 6 संतरे दे दिए। ये संतरा उसे वापस कर दे। क्यों चाचा, खराब है क्या? ये इतना खराब है कि अगर तुम्हें इसकी खराबी नजर आ जाए तो तुम नहीं खाओगे, और अगर खा भी लोगे तो फौरन उल्टी करके निकाल दोगे। अच्छा, ऊपर से तो अच्छा लग रहा है, ऐसी क्या खराबी है इसमें? इसमें खराबी नहीं है, मगर इसे पाने के लिए जो तुमने झूठ बोला है, उस झूठ ने इसे खराब कर दिया है। इसे खाकर शायद तुम्हारे जिस्म को ताकत मिल जाए, मगर अल्लाह का नवाजा हुआ वो एहसास जो इंसान को अच्छा और बुरा समझने की सलाहियत देता है, वो दम तोड़ देगा। क्या तुम चाहोगे कि जिंदगी भर अच्छाई और बुराई में फर्क करने की सलाहियत खो बैठो? नहीं चाचा, हरगिज नहीं। तो फौरन जाओ और उसे ये फल वापस कर दो, और उससे कहो कि ये फल तुमने झूठ बोल कर लिया था, इसलिए तुम इसे नहीं रख सकते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बिना कुछ कहे मैं ये लौटा दूं और मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े? ऐसा कर सकते हो तुम, मगर जिस एहसास को तुमने झूठ बोलकर जख्मी किया है, उस पर मरहम नहीं लगेगा। जो खुशी तुम्हें झूठ बोलकर इस फल को लाने में हुई है, एक बार सच बोलकर इस फल को वापस करो, फिर देखो तुम्हें उस खुशी का एहसास होगा जिसका न तो तुम अंदाजा लगा सकते हो, न मैं लफ्जों में बयान कर सकता हूँ। झूठ निहायत बुरी बला है। या अल्लाह, तू इस उम्मत को मुनाफिकों की आदत झूठ से बचा। लीजिए भाई साहब, ले जाओ, सस्ते में दे दिया है, सस्ते में। क्या हुआ भाई साहब, मेहमान बढ़ गए क्या आपके यहाँ? नहीं, वो ये संतरा ले जाओ भाई साहब, बहुत अच्छा है, ले जाओ। अच्छा है, मगर ये वो अरे ये वो क्या भाई साहब, पहले ही मैंने आपको 20 रुपए में 6 संतरे दे दिए, अब 20 रुपए में मेरी क्या पूरी दुकान लेके जाओगे क्या? ये बात नहीं है, मैं ये संतरा नहीं ले सकता। मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरे घर कोई मेहमान नहीं आए। अच्छा, सही कह रहे थे महफूज चाचा, ऐसी खुशी का एहसास आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। अपने डीटीएच और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वक्फे के बाद फिर मैं आपके सामने आपका मेज़बान सुहेल अहमद रहमानी हाजिर हूँ। आप भी अपने सवालात व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए अपना नाम और अपना इलाका बताकर हमें भेजें। इंशाअल्लाह आपके सवालों का तशफ़ी बख्श जवाब दिया जाएगा। हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए एक सवाल आया है, उसे हम प्ले करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं कोई टी शर्ट पहना जिसमें आँख या नाक बनी है और मुझे उसमें नमाज़ पढ़नी है, तो मैं अगर वो टी शर्ट को उल्टी करके नमाज़ पढ़ लूँ तो मेरी नमाज़ कबूल की जाएगी कि नहीं? जी शेख, हमने सवाल तो सुने, लेकिन भाई ने अपना नाम और इलाका नहीं बताया। नाज़रीन, आप भी अपने सवाल को भेजें तो उसमें नाम और इलाका ज़रूर बताएं ताकि सवाल के जवाब में आसानी हो। जी शेख, सवाल आपने सुने। आवाज़ से महसूस हो रहा है कि
नौखेज़ हैं जी और नौखेज़ होने के साथ उनको इतना एहसास है कि तस्वीर वाली चीज़ों के साथ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। जी। अच्छी बात है। जी शेख। तो उनको हम कहना चाहेंगे बेहतर यही है कि आप अपने वालिदैन से ये कहें कि इस तरह का लिबास ना बनाएं जिसमें नमाज पढ़ने में हमें परेशानी हो, उसको उल्टा करना पड़े तस्वीर के साथ। और तस्वीर के मामले में इतनी बेदारी अच्छी बात है। जी शेख। तो अगर उल्टा करके कोई अगर शख्स पहन रहा है तो कोई हर्ज की बात नहीं होगी हाँ, उसके लिए? असल में सीधा भी पढ़ लेते तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये तस्वीर मुकम्मल नहीं है। जज़ाकल्लाह शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल हमारे भाई का दिल्ली से आया है। वो भाई हैं अब्दुल हकीम। भाई साहब ने सवाल ये किया है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद कैसे पढ़ें, दरूद पढ़ने का तरीक़ा क्या, कौन सा दरूद हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है? देखिए, यही सवाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा किराम ने किया था। जी अल्लाह के रसूल, सलाम तो हम जानते हैं, सलाम करते हैं आपको आकर, लेकिन ये सलात क्या है? जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुक्म दे रहा है कि हम सलात भी भेजें, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। तो ये सलात क्या है, कैसे पढ़ें? तो आपने फरमाया ऐसे कहो, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और भी अल्फाज के साथ दरूद मनक़ूल है। तो जो दरूद रसूल अकरम ने बतलाया उससे अफजल कोई और नहीं हो सकता, और जो दरूद साहबा किराम ने पढ़ा उससे दरूद बेहतर दूसरे लोगों का दरूद नहीं हो सकता। बेहतर यह है कि जो मासूर और मनक़ूल हो दरूद वही पढ़ें, और वो हमें अहादीस की किताबों में मिल जाता है। अपने तरफ से बनाकर और ये सोचना कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया, ये हमारी गलत फहमी है, बल्कि कोताही है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जज़ाकल्लाह शेख। एक सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे एक भाई ने किया है, उसे हम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख, मैं फ़रीद बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है आपसे, क्या प्रोग्रेस इस्लाम में जायज़ है? जी, भाई ने सवाल ये किया कि क्या दलाली करना इस्लाम में जायज़ है, ब्रोकरेज जिसको कहते हैं इंग्लिश में, वो करना जायज़ है या नहीं जायज़ है शेख? देखिए, दलाली कई तरह की होती है। जी वैसे तो हमारे यहाँ उर्दू में दलाली का लफ्ज़ अच्छे माने में इस्तेमाल नहीं होता। जी शेख। और किसी को अगर हमने दलाल कह दिया तो गोया कि उसको गाली दे दी। लेकिन दलाली की कुछ जायज़ सूरतें भी हैं। जैसे आजकल ज़्यादातर मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद, इसकी दलाली बहुत हो रही है, लोग कर रहे हैं। आप एक ऑफिस लेकर बैठे हुए और लोग ये जानकर कि आपका ऑफिस है और आप ये काम कर रहे हैं, अपनी दुकान, अपना मकान, अपना प्लॉट, अपनी ज़मीन बेचने के लिए आपके पास आते हैं, सारी मालूमात दे जाते हैं। ये प्लॉट है, ये मकान है, ये दुकान है और इतने इतने पैसे में हम इसको बेचेंगे। आपके पास ग्राहक दूसरे आते हैं, ख़रीदने वाले, ये सोचकर कि ये इनकी यहाँ ऑफिस है और यहाँ पर कोई ना कोई अच्छा मकान, दुकान हमें जो ज़रूरत है वो मिल सकती है, वहाँ पर आते हैं जी। तो वो साहिबे ऑफिस या दुकानदार वो उनको दिखाता है, ये जगह है, ये फ़लाँ जगह है, ये इतनी जगह है, ये ऐसा बना हुआ है, ये खाली प्लाट है, इतने रकम का है। जो लेने वाला है वो भी जानता है, जो देने वाला है वो भी जानता है कि इसमें ये 1 रुपये, 1.5 रुपया, 2 रुपये की दलाली लें। जितने की चीज़ बिकेगी तो 2% के हिसाब से इनका बनेगा और वो उसको आसानी से दे देते हैं। लोग तो ले सकते हैं, दलाली कर सकते हैं, लेकिन जायज़ तरीके से धोखाधड़ी, फरेब, मक्कारी या लोगों की ज़रूरतों से नाजायज़ फ़ायदा उठाने की बात अगर दिमाग में है तो ये दलाली जायज़ नहीं है। या बाज़ दफ़ा शेख ऐसा भी होता है कि जो रूम वो दिलाते हैं उसका किराया बढ़ाने के लिए बाज़ दफ़ा उनके पास जा करके 1000 रुपया बढ़ा करके कहते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो जाए, तो ऐसा अगर वो करते हैं तो जायज़ होगा? एक शख्स रह रहा है, धोखा देना जायज़। जी शेख, जज़ाकल्लाह शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल व्हाट्सएप के ज़रिए और आया, उसे भी हम देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख, मेरा ये सवाल है कि गुस्से में तलाक दिए तो क्या तलाक होती क्या? अस्सलाम वालेकुम।
جی بھائی نے پوچھے ہیں کہ غصے میں اگر کسی نے طلاق دے دیا تو طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ طلاق غصے ہی میں دی جاتی ہے، ہم نے محبت میں طلاق دیتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا آج جی تک۔ شیخ، جو بھی طلاق دیتا ہے غصے ہی میں دیتا ہے، لیکن غصے کی کیفیتیں الگ ہوتی ہیں۔ ایک غصہ تو یہ جس میں عقل و ہوش رہتا ہے آدمی کو، اور ایک غصہ ایسا ہوتا ہے کہ عقل و ہوش سے ماورا ہو جاتا ہے آدمی، اس کو خود پتہ نہیں رہتا وہ کیا کہہ رہا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے یا فائدہ کر رہا ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہے کہ غصے میں وہ بالکل پاگل ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معطل ہو گئیں اس کی، تو ایسی صورت میں طلاق نہیں ہوتی۔ بعض روایت میں ہے لا طلاق فی اغلاق، اور اغلاق کی تفسیر محدثین کرام نے وہاں انتہائی غصے سے کی ہے جس میں وہ عقل و ہوش سے پیدل ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر طلاق دے گا تو وہ طلاق نہیں مانی جائے گی، لیکن ہوش و حواس درست ہیں، وہ جان رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، لیکن ہے غصے میں کانپ رہا ہے، لیکن عقل کام کر رہی ہے، سب کچھ جان رہا ہے، تو طلاق ہو جائے گی۔ جزاک اللہ شیخ۔ اسی سوال سے شیخ ملتا جلتا ایک سوال کہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو فون کر کے کہہ دیا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو کیا اس کے اس طلاق کو مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا شیخ؟ بالکل مانا جائے گا۔ بیوی اگر اس کی آواز پہچان رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پہچان رہی ہے تو اس کے آنے پر تصدیق کرے گی، فون پر ایسا ایسا آپ نے کہا تھا اور اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں نے کہا تھا، میں نے تجھے طلاق دی، تو طلاق ہو گئی۔ شیخ اگر ایسا رہا کہ بعد میں اس کا غصہ اتر گیا، گھر پہ پہنچنے کے بعد اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا، تو جھوٹ بولا ہے، جی شیخ، جھوٹ اس کی کا سزا جھوٹ وہ میں شمار کیا بھگتے گا، جائے گا۔ جھوٹ میں شمار ہوگا۔ جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک سوال یہ ہے شیخ کہ اگر کسی شخص نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دیا تو کیا تو اس کی طلاق مانی جائے گی؟ دیکھیے یہ مسئلہ اختلافی ہے، اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نص موجود ہے، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے والد گرامی حضرت عمر بن الخطاب نے جا کر کہا عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور وہ حیض کی حالت سے ہے۔ آپ نے فرمایا مرہ فلیراجعھا، جاؤ اس کو حکم دو رجوع کر لے۔ اب یہی مرہ فلیراجعھا سے دونوں فریق استدلال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس کو جو ہے جا کر رجوع کر لو، لوٹا لو، طلاق نہیں ہوئی کیونکہ حیض کی حالت میں ہے، طلاق اس کو طہر کی حالت میں دینی چاہیے تھی۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ نہیں طلاق ہو گئی وہ بھی اسی سے استدلال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رجوع طلاق کے بعد ہی ہوتا ہے، جب طلاق ہوئی نہیں تو رجوع کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ طلاق ہو گئی لیکن رجوع کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ ایک طلاق ہو گئی رجوع کر لو۔ جزاک اللہ شیخ۔ ایک سوال ہماری ایک بہن نے جو کہ دلی کے رہنے والی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا کوئی عورت ولیہ بن سکتی ہے؟ جس طرح آدمی ولی بنتا ہے اس طرح کیا عورت کے اندر بھی کوئی ولیہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی، عورتوں میں بھی ولیہ ہوتی ہے۔ ولی ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کے فرما بردار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور ان سے محبت کرنے والے ہوں۔ اور ہم نے اس سے پہلے ایک مجلس میں بتلایا تھا کہ ولایت کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، کرامت کے لیے ولایت شرط ہے، اور یہ بھی بتلایا تھا کہ ہر مسلمان ولی ہے، تو ہر مسلمان میں مرد بھی ہے عورت بھی ہے، اور ولی ہونا چاہیے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہاں ہم ولی ہیں۔ جیسے آج کل ایک اصطلاح چلتی ہے پرو رحمان پرو شیطان، پرو رحمان پرو شیطان، ہاں جی، تو آپ یا تو پرو رحمان ہیں یا پرو شیطان ہیں، جی جی، تو کسی کے تو آپ طرفدار ہیں، یا تو رحمان کے نہیں تو شیطان کے، رحمان کے ہیں تو آپ ولی الرحمان ہیں، اور شیطان کے ہیں تو ولی الشیطان۔ جی شیخ، جزاک اللہ شیخ، بہت بہت شکریہ۔ امید کی ناظرین کو سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ ناظرین وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اس پروگرام کو مزید ہم آگے بڑھائیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر آپ سے ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے سوالات واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجبا عجبت لغفلة الإنسان قطع الحياة بعزة وأمان فكرت في الدنيا فكانت منزلا